بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بھر میں جہاں جہاں لوگ اسکرینس کے اوپر آج کے اس بابرکت رات پر جو ہم سب پاکستانی مل کے دعا کریں گے، جتنے لوگ اس میں شریک ہیں سب کو خوش آمدید۔ آج کی رات 27ویں شب، بہت ہی بابرکت رات، اور آج کی رات پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ پاکستان بنانے کی تحریک میں لوگ شریک تھے، اور آج پاکستان بچانے کی تحریک میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہیں۔ اور آج ہم دعا کریں گے اللہ کے حضور۔ سب سے پہلے میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے دعوت دوں گا تلاوت قرآن حکیم کے لیے۔ تیرے نام سے جب میں آغاز کر لیتا ہوں، کیسی بھی ہو پرواز کر لیتا ہوں، تلاوت قرآن حکیم، اور اس کے بعد پھر ہم درود شریف مل کے پڑھیں گے۔ تو قاری صاحب سے گزارش ہے، نور اللہ قادری صاحب سے، کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اس کے بعد پھر اعجاز چودھری صاحب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور رحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بے شک جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بالکل خوف نہ کرو اور کوئی غم نہ کرو، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ تمہارے لیے جنت میں وہ ہر چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے آپ کی طلب کردہ چیز ضرور ملے گی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے آپ کی مہمانداری ہے، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، حبیبنا و حبیب رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ لاسلکی رابطے سے پوری دنیا کے اندر شب دعا کی یہ نشریات جاری ہیں، اور اس کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کے جو حقیقی آزادی کی ایک ایسی تحریک کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس نے پورے پاکستان کے اندر ایک بیداری پیدا کر دی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں یہ بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ در حقیقت جدوجہد کا مہینہ بھی ہے۔ آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت رمضان المبارک میں ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان
इसी माह मुबारक में मार्ज़ वजूद में आया और सन हिजरी के मुताबिक ये आज की रात पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया। इसलिए हमारी जद्दोजहद जो इस वक्त चल रही है, इसे हमें लेकर चलना है। इसमें क़ुरबानी देनी पड़े तो क़ुरबानी देनी है। इसमें अगर हमें अपनी जान माल उसको खर्च करना पड़े तो हमें इसको करना है। यही रमज़ान मुबारक का मैसेज है। और रमज़ान के अंदर वो अजीम मार्का बरपा हुआ जिसे 17 रमज़ान मुबारक को यौमुल बद्र हुआ, जिसे यौम फुरक़ान कुरान अज़ीम शान के अंदर कहा गया है। वो मार्का कि जिसने हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क सामने रख दिया है। और आज हम इंशाअल्लाह अपने चेयरमैन को सुनेंगे इस बात के ऊपर कि कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मफ़हूम उन्होंने दुनिया को समझा दिया है, वो दर हकीकत असल में जब अल्लाह का आप नाम लेते हैं उसका ज़िक्र करते हैं। और दुआ एक हदीस के मुताबिक दुआ जो है पूरी इबादत दुआ है, दुआ ही इबादत है। और दूसरी हदीस के मुताबिक ये इबादत का मग़ज़ है। चुनाचे हम ये दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें और रहमतें समेटेंगे और इंशाअल्लाह जिस जद्दोजहद को हम लेकर चलना चाहते हैं उसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अल्लाह का नाम गालिब होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस मुल्क के अंदर आएगी और इंशाअल्लाह गैर सूदी निज़ाम इस मुल्क के अंदर अल्लाह के फजल व करम से होगा। और पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम जाना जाता है, लेकिन आज उसका तारुफ सिर्फ एक है, वो अल्लाह का बंदा है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है, इमरान अहमद खान नियाज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना तारिक जमील साहब आपको यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पॉपुलर डिमांड थी हमारी सारी पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से भी कि आपका आज दुआ करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबको बड़ी खुशी है कि आप यहाँ हमारे साथ शामिल हैं। मैं अपने सारी जो मेरी जमात के लोग और पाकिस्तानी जो आज देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज से 1947 में आज की रात 27 को पाकिस्तान बना था। तो पहले हम सबको समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी ख्वाब का नाम पाकिस्तान था। ये कोई आम मुल्क नहीं बना था, ये वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। और इसमें एक बड़ा एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये सारे बर्रे सगीर के मुसलमानों की कोशिशों से, उनकी वोट से पाकिस्तान बना था। वो मुसलमान जिनको पता था कि उन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना, जो आज 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं, इनके जो बड़े थे उनको पता था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना, उसके बावजूद उन्होंने इस ख्वाब के पीछे वोट दी थी पाकिस्तान को। तो ये एक अल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी वो हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि जो एक कौम अपने नज़रिए को खो बैठती है वो कौम का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो हमें पहले समझना चाहिए कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो ख्वाब था, हमें अपने मुकाम का समझ चाहिए कि हम कोई आम मुल्क नहीं बनना था। तो आज इस इबादत की रात में मैं सबसे आपसे चाहूँगा कि आप दुआ करें पाकिस्तान के लिए, कि हम उस पाकिस्तान, उस ख्वाब की तरफ जाएं जो बदकिस्मती से अभी तक हम नहीं जा सके। और वो ख्वाब क्या थी कि वो ख्वाब थी एक अजीम कौम ने खड़ा होना था मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर। याद रखें, हमारा जो करारदाद मकासद था उसमें वाज़ेह था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था और वो मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा होना था। तो वो जो थी मदीना की रियासत, वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी
کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ان کے قدموں پہ، ان کے شریعہ پہ، ان کے راستے پہ چلو. تو مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی. اور وہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا؟ کیونکہ وہ ریاست نے بنیاد رکھی تھی دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن. مسلمان نے کئی 100 سال دنیا کی امامت کی، ہر طرح. سائنسدان بھی ٹاپ مسلمان تھے، ہر کلچر میں، تہذیب میں سب سے آگے تھے. تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ میں. تو یہ پاکستان کو اس اصولوں پہ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے تھا. تو اس کا جو سب سے بڑا اصول ٹول جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمیں پہلے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جو ہماری یہ زنجیریں جو ہمیں زمین پہ رکھتی ہیں، یہ جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، وہ زنجیریں ٹوٹتی نہیں ہیں. تو ایک انسان اپنے پورے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کی زنجیریں توڑ دی تھیں. تو وہ ساروں ان کو پر لگ گئے تھے، ان کی پرواز شروع ہو گئی تھی. وہ اقبال کے شاہین بن گئے تھے. تو اقبال کا شاہین تو بن ہی تب سکتا ہے انسان جب وہ اپنی زنجیریں توڑتا ہے جو ہمیں زمین پہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی زنجیر ہے خوف کی زنجیر. یہ جو خوف ہے، جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. خوف کیسے دور ہوتے ہیں؟ جب اپنی زنجیریں توڑتے ہیں. خوف کی زنجیریں جو موت کا ڈر کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں ذلت رکھی ہوئی ہے. رزق کا ڈر کہ میری جی روزگار نہ چلا جائے. یہ سارے وہ خوف ہیں جو انسان کو کی پرواز روکتے ہیں اوپر. تو علامہ اقبال نے جب کہا نا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے. تو جو چیز انسان کو روکتا ہے اپنے مقام پہ پہنچنے کے لیے، وہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا چیز ہے جو سب کچھ توڑ دیتا ہے، وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو میں آج جو اس رات پہ اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ جو ہماری آزادی، ہماری پرواز کے راستے میں یہ جو ایک باہر سے مداخلت اور پھر سازش ہو کے ایک پتلے بٹھائے گئے ہیں، سب کو دعا کرنا چاہیے کہ ہماری یہ پرواز جو روک رہی ہے، جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے، اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں. سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جس میں ذہنی غلامی ہو. کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو، جس کے ذہن میں غلامی ہو، جس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. بیگرز آر ناٹ چوزرز. یا کہ جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو خواب ہے پاکستان، اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہی ہیں. تو آج میں نے خاص مولانا صاحب آپ کو بھی اس لیے دعوت دی کہ قوم کی دعا کریں، قوم کے لیے دعا کریں. میں اپنی پارٹی کی اب بات نہیں کر رہا، میں اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں کہ وہ جو ہم نے بننا تھا اس راستے پہ ہم پھر واپس جائیں. جو ہم بدقسمتی سے ہم اپنا راستے گم ہو گئے اور ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے، اور ہم اپنے وہ جو پوٹینشیل اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، جب اس نے کہا میں تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق، کہ جب انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں. ہم زمین پہ چونٹیوں کی طرح بھی جا سکتے ہیں اور ہم پھر فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. یہ ہمارے اوپر ہے. اور یہ تب ہم سمجھیں گے کہ ہم کتنا اوپر جا سکتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائیں اور وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. شکریہ جی. خواتین و حضرات، اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جو جب خطاب کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو وہ دل کو گداز کر دیتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یا تو آپ اپنے رب کے قریب چلے گئے ہیں یا آپ کا رب آپ کے قریب آ گیا ہے. چنانچہ میں دعوت کلام دوں گا
मौलाना तारिक जमील साहब को। ये भी लगा रहे, ये चल रहा है? हाँ ठीक, थोड़ा ऊपर करके इसको, या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नह यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल ख़ौफ़ि वल जू'i बिमा कानू यस्नऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, इन्नकुम लतमूतून कमा तनामून व तुबअसून कमा तस्तयक़िज़ून व तुहासबून बिमा तअमलून सुम्मा इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे अल्लाह को ही मालूम है कि इस वक्त कितनी दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, चूँकि ये सारा सिस्टम बाहर मुल्क में भी जा रहा है और पाकिस्तान में भी हर जगह है। तो चंद बुनियादी बातें मैं अर्ज़ करूँगा। इमरान ख़ान साहब ने मुझे दावत दी कि आप दुआ के लिए तशरीफ़ लाएँ। मेरी ज़िंदगी 50 साल तबलीग में गुज़री है। हम सियासत में बराह रास्त एंटर नहीं हैं, दुआएं हमारी होती हैं अपने पसंदीदा के लिए, लेकिन ये इन्होंने मुझे अभी सियासी मकसद के लिए नहीं बुलाया था। इन्होंने मुझे कहा मुल्क के लिए दुआ करनी। तो मेरा मुल्क जिस कसम पुरसी का शिकार है, जैसे हमारी कश्ती डामाडोल है, तो मुझे लगा कि आज ये जो ठंडी हवा चल रही है ये भी एक गवाह है कि शायद आज शब कदर हो। चूँकि हम दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन 27 की रात और जुमा की रात, ये दो चीज़ें बड़े पॉजिटिव साइन हैं। फिर ये ठंडी हवा, मौसम, मेरे उलमा ने लिखा है कि उस रात मौसम मोतदिल होता है, न गर्मी होती है न सर्दी होती है। तो अल्लाह करे ये शब क़द्र ही हो, हमारी दुआएं कबूल हों। इस रात में जो मांगा जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, फरिश्तों से ज़मीन भर जाती। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र। लफ्ज़ क़द्र के जितने मानी हैं अल्लाह ने इस छोटी सी आयत में उनको जमा किया है। क़द्र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका एक मतलब है अज़ीम शान। तो अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये बड़ी अज़ीम शान रात है कि इसमें हमने क़ुरआन उतारा। क़द्र का मतलब कीमत है। तो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, इसकी कीमत क्या है कि एक रात की बंदगी 1000 महीनों से ज़्यादा है। वो ज़्यादा फिर हर एक की अपनी अपनी एफ़र्ट के हिसाब से होगी। फिर क़द्र का मतलब होता है तंग हो जाना, तंगी। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है, सारी ज़मीन सुकड़ जाती है, इतने फरिश्ते उतरते हैं। और जिब्रील भी ख़ास फ़ी कबकबतिन मिनल मलाइका, बड़े मख़सूस फ़रिश्तों के साथ जिब्रील भी उतरते हैं। फिर क़द्र का मतलब मसाफ़त भी है।
تو اس میں مسافت کا معنی بھی ہے کہ یہ رات کتنی مسافت کی ہے، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق سحری کا وقت ختم ہونے پر اس رات کی مسافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے قدرتی ہمیں یہ موقع دے دیا کہ شب دعا منانے کا خیال آیا عمران صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا 27 کے ساتھ، جمعے کی رات کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور اللہ کا شکر ہے مسلمان کو شرک میں دھوکہ نہیں لگتا، وہ پتھر کے آگے سر نہیں۔ ساری دنیا کے غیر مسلم اللہ کی توحید میں وہ بیچارے دھوکہ کھا گئے اور کئی خدا بنا بیٹھے، کئی بھگوان بنا بیٹھے۔ مسلمان جاہل سے جاہل کو کہو پتھر نو سجدہ کرو، کہے گا میں کوئی کافر ہوں، کبھی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو سب سے بڑا اللہ کی ذات میں دھوکہ لگا ہے رب ہونے میں، کہ پالنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ کی کتنی صفات ہیں، صفت سے ذات کو پہچانا جاتا ہے۔ طارق جمیل ایک ڈاکٹر بھی ہے، وہ لاہور میں اس کا بورڈ لگا ہوتا ہے، تو آگے ڈاکٹر طارق جمیل اور مولانا طارق جمیل صفت سے ہم دونوں الگ ہو گئے، میری پہچان اور ہو گئی، ان کی پہچان اور ہو گئی۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں صفاتی، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کس نام سے کروایا؟ رب العالمین، کہ مسلمان سب سے زیادہ اس میں دھوکہ کھائیں گے، ان کو ڈرپیں کہیں اور سے نظر آئیں گی، ان کو وینٹیلیٹر کہیں اور سے نظر آئیں گے، اللہ کے خزانوں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ میرا رب اتنی تسلیاں دیتا ہے میرے بندے۔ ایک حدیث بڑے زمانے بعد یاد آئی، اس کو پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ میرے بندے تیرا رزق ذمے ہے، تیرا رزق میرے ذمے ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، تجھے ماں کے پیٹ میں قرار کس نے دیا؟ اس وقت کس کی ڈرپ لگی ہوئی تھی؟ اس وقت کون تھا؟ اور تو اکیلا تو نہیں پل رہا تھا، تیرے ساتھ لاکھوں بچے پل رہے تھے، کروڑوں بچے پل رہے تھے، اور جانوروں مادہ کے پیٹ میں بھی بچے پل رہے تھے۔ کون تھا وہاں تیرے نظام؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے رزق کس نے پہنچایا؟ االہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا تجھے وہاں رزق پہنچاتا؟ پھر لما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا ماں کے پیٹ کا زمانہ ہوا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرج قال ریشۃ من جناحہ، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کر رہی ہے، اور میرے رب کی خبر ہے کہ فرشتہ پر پھیلاتا ہے اور تجھے ان پروں پر باہر لے کے آتا ہے، اور تیرا کیا حال ہوتا ہے؟ لا لک سن طاقتا، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ کاٹ سکے، ولا لک ید تبطش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں کہ چل سکے۔ ارے میرے نافرمان بندے، جب تو ایسا تھا کہ نہ تو بتا سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، نہ ہل سکے، نہ کروڑ بدل سکے، تو ادر تو لک عرقین رقیقین من ثدی امک ینبعان لک لبنا خالصا، میں نے ماں کی گود میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے جو تجھے ٹھنڈا بہترین مزیدار دودھ پلاتے رہے۔ فہل یقدر علی ذلک احد غیری، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی یہ کر سکتا ہے؟ تو جب میں تجھے وہاں نہیں بھولا، یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعجینی غریف عیش اسوق الیک، تو میں 2 وقت کی روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کیا میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ یا ابن آدم لم اطالک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد،
میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، ابھی فجر کا حکم بھی نہیں دیا، ٹائم نہیں ہوا، میرے بندے میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں دیا، تو کل کی روٹی کے لیے کیوں آج پریشان ہو رہا ہے؟ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَطَاعَنِي، ارے پاگل، میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا ہوں، تو فرما برداروں کو میں کیسے بھول جاؤں؟ سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے دل میں اتارنے والی ہے وہ لا الہ الا اللہ میں اس کے رب ہونے کا یقین ہے کہ اس زمین پتھر ہو جائے، آسمان ویران ہو جائے، قطرہ نہ برسائے، زمین دانہ نہ اگائے، پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا۔ اور اس کے خزانے کیا ہیں؟ یا ابن آدم یا عبادی، میرے بندو، عبادی مسلمان کافر سارے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو، تم پہلے اور پچھلے اور انسان اور جنات اور مرد اور عورت اور بوڑھے اور جوان اور چھوٹے اور بڑے، اور سارے تم کٹھے ہو جاؤ، فسألونی، اور مانگو۔ تو ہم ایک ایک بات کر رہے تھے نا، چونکہ ابھی یہیں مائک پہ دو شروع ہو جائیں تو ہلا گلا ہو جائے گا، جی ایک بندہ گل کرو، ایک بندہ گل کرو۔ میرا اللہ کہتا ہے سألونی، تم سارے مانگو، کٹھے مانگو، کٹھے کٹھے۔ اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں اس وقت، اس سے پہلے کتنی مٹ گئیں، اس کے بعد کتنی آئیں گی۔ اللہ کہتا ہے سارے آ جاؤ اور اکٹھے مانگو، اس میں گونگے کھڑے ہیں وہ بھی مانگو، تو تیرے رب کو سننے میں دھوکہ نہیں لگے گا کہ عمران صاحب نے کیا کہا اور شاہ صاحب نے کیا کہا اور طارق جمیل نے کیا کہا اور بابر صاحب نے کیا کہا، تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول، تیرے رب کو دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا بولا۔ اور پھر آتیت کل انسان مسئلۃ، پھر میں سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو اس پر کچھ تھوڑی سی تری لگ جاتی ہے نا، تو اتنی کمی آ جاتی کہ تری لگ جاتی ہے، قطرہ نہیں لگتا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں تو اتنی بھی کمی نہیں آتی، اس سے مانگو جو دے کے خوش ہوتا ہے۔ کسی سے جان چھڑانی ہو، قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر ہی بلاک کر دے گا۔ کسی سے باخلاق جان چھڑانی ہو تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر بلاک کر دے گا۔ اور اللہ سے تعلق بنانا ہو تو اسے مانگنا شروع کر دو، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا، جتنا مانگو گے وہ خوش ہوگا۔ تو مسلمان لا الہ الا اللہ کہہ کے اور الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں رب العالمین کر، پھر روٹی کے بارے میں پریشان ہو کہ ہمیں غیر کھلائیں گے۔ ہماری برکت سے پوری دنیا کا انسان، جس دن میرے نبی کی امت مر جائے گی اللہ قیامت قائم کر دے گا۔ ساری دنیا کے غیر مسلم ہماری برکت سے کھا رہے ہیں، ساری دنیا کے اللہ کا انکار کرنے والے دہریے اور اللہ کو ماننے والے غلط طریقوں سے، جتنی دنیا میں خلقت ہے میرے نبی کی امت کے طفیل روٹی مل رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جس دن اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا اللہ دھماکہ کر دے گا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی بات، پتھر پہ تو بات مٹ جاتی ہے، میرے نبی کی بات مٹتی نہیں، نہ جھٹلائی جاتی ہے۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنے ارادے سے نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، زبان میرے نبی کی ہوتی ہے، بول میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت آئے گی جب میری امت مٹ جائے گی تو اللہ مٹا دے گا، مٹا دے کسی کے اللہ۔ تو یعنی ہماری مثال ایسے، بارات جا رہی ہو، یہ کوئی پانی منگوا لو، بارات جا رہی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، بارات جا رہی ہو تو دلہا دے دو ٹھیک ہے،
बारात जा रही हो, दुल्हा पूछे नाल वाले नूं उत्थे रोटी लभेगी जिथे जा रहे हैं, फिर दूसरे से पूछे उत्थे रोटी लभेगी जिथे जा रहे हो, क्या उल्लू दे पठिया तेरी बरकत नाल तां सानू रोटी लभनी है, ते तू आखी जाना रोटी लभेगी कि नहीं। वो अल्लाह की कसम हमारी बरकत से दुनिया खा रही है। अवला का रब्बुन गैरी, मेरा रब कहता है मेरे सिवा कोई रब है। अवला का रब्बुन गैरी, मेरे सिवा कोई रब है। जिसने फ़िरौन को खिलाया जो खुदाई का दावा करता था, जिसने नमरूद को खिलाया जो खुदाई का दावा करता था, जिसने शद्दाद को खिलाया जो खुदाई का दावा करता था। हम तो अल्लाह के मानने वाले और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा महबूब नबी मिला। जब ये आयत आई ना, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा उसको 10 दूंगा, तो ये इंटरनेशनल लॉ था, हर उम्मत के लिए था 1 पे 10। तो मेरे नबी ने कहा, मेरे नबी कहता ठीक है मेरे मौला ठीक है, लेकिन मेरे नबी ने कहा रब ज़िद उम्मती, या अल्लाह ये तो तूने सबको दिया है, मेरे लिए स्पेशल होना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा, अपनी उम्मत से कहो मैं उनकी नेकियों को कई गुना करके बढ़ा दूंगा, 10 गुना नहीं। तो मेरे नबी ने कहा या अल्लाह हाली गल ठुक्की नहीं, ज़िद उम्मत थी, मेरी उम्मत को और अता फरमा। अल्लाह ने कहा अच्छा, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अच्छा मेरे महबूब, आपकी उम्मत की 1/700 के बराबर, 1/700। कोई दुनिया में ऐसा कारोबार है कि 1 रुपये पे 700 रुपये मिल जाए? तो मेरे अल्लाह ने कहा तेरी उम्मत के लिए 1 पे 700, मैं कुर्बान जाऊँ उस हबीब मुस्तफ़ा पर, अहमद मुश्तबा पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, मोहम्मद अहमद माही हाशिम हाशिर आक़िब फ़ातिह ख़ातिम अबुल क़ासिम ताहा यासीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब, ये हाशिम के औलाद बैठे हुए हैं, बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमीसा बिन सलामान बिन औस बिन बऊज़ बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अक़नाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन अवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़क्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़िनान बिन आनूश बिन शीसवा बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे नबी ने मेरे और आपके सब के महबूब ने कहा या अल्लाह ये भी थोड़ा है, ज़्यादा कर, साथ थोड़ा है, ज़्यादा कर मेरे मौला। तो अल्लाह ने कहा अच्छा मेरे महबूब, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, मैं तेरी उम्मत के सब्र वालों को बेहिसाब दूंगा, ना यहाँ हिसाब लूँगा ना आगे हिसाब लूँगा, इतना दूंगा कि इत्थे भी राज जावन के अगे भी राज जावन। तो एक अल्लाह मेहरबान, फिर एक अल्लाह का नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे आपने कहा अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी, उसने वो दुआ मांग ली। अल्लाह ने मुझे भी वो दुआ दी, मैंने छुपा ली। मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए वो दुआ मांगूंगा जिस दिन यूता बिजहन्नम यौमल क़ियामा फ़तस्फ़रु ज़फ़रतन, जहन्नम को लाया जाएगा, फ़ला यबक़ा मलकुन मुक़र्रब वला नबियुन मुरसल इल्ला जसा अला रुकबतैहि। जब वो जहन्नम आएगी तो सारे नबी सारे रसूल कहेंगे नफ़सी 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 नफ़सी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह किसी का सवाल नहीं करता, नफ़सी नफ़सी। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ़सी नफ़सी।
اسی شور میں ایک آواز غالب آئے گی، ایک آہ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک درد بھری آواز ہوگی جس کی طرف آنکھیں پلٹ جائیں گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے؟ آج تو طارق جمیل اپنے بچوں کو نہیں پہچان رہا، بیوی کو نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ تو سب طرح گھومیں گی تو طواف کریں گی، محمد مصطفیٰ کی جھولی پھیلی ہوگی، ہاتھ اٹھے ہوں گے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ہم تو بہت عزت والے ہیں، کب سے ہم نے غلامی کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑا، کب سے ہم غیروں کے غلام ہوئے۔ چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے بھائیو، چوپڑی روٹی کھانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کے سامنے جو جھک گیا وہ آزاد ہو گیا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو اس اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھکاری بنانا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے بھکاری ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، اس کے در پہ کے فقیر ہیں۔ میرے نبی کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دی۔ آپ حیران ہوں گے، ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد نو سکھی کر، اولاد نو رزق دے۔ میرے نبی نے دعا کی، یا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کر۔ اپنی اولاد کو ذبح کروایا، مانگ نہیں سکتے تھے۔ حسن حسین ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، پیر کے دن 12 ربیع الاول 7 جون، اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملاقات کی اور سکون سے رخصت کر دیا۔ پھر اپنے بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں تو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی۔ تو وہ 6 ماہ بعد انتقال کر گئی۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوں ایسے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ یہ سب پرسکون ہوا، ان کو رخصت کیا۔ پھر حسنین کو بلایا، جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ حسن کو ادھر سے لیتے تھے، حسین کو ادھر سے لیتے تھے۔ حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے، حسین کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے۔ حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک نبی کے مشابہ تھے۔ اور اللہ کہتے، اب فرماتے میرے 2 پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول ریحان طیہ، میری سبز ٹہنیاں۔ اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا، اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے گئے۔ لیکن جبریل، اس کے بعد جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جس دربار میں موت پوچھ کے جائے تو کیا دربار ہوگا؟ آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت آیا تو کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہم پوچھتے نہیں، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے انتظار میں۔ اوپر تو تیاریاں ہیں، جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے، جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائیں، سب تیاریاں ہیں کہ آج 2 جہان کے
رسول آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، طٰہٰ آ رہے ہیں، یاسین آ رہے ہیں، ابو القاسم آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، احمد آ رہے ہیں، ماہی آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آ رہے ہیں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس آ رہے ہیں، مزمل آ رہے ہیں، مدثر آ رہے ہیں۔ آج تو آسمانوں پہ ایک رقص کا سماں ہے۔ تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا، نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ میرے رب کی قسم، میرا نبی یہ اب اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ اللہ کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری؟ ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی، کونوا قردۃ خاسئین۔ دریا کی مچھلی اللہ نے کہا ہفتے کو نہیں کھانی، انہوں نے کہا اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ ہیں۔ تو آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات۔ میں یہاں سیاسی طور پر نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی بات سنانے آیا ہوں، اور پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سب مل کے توبہ کرو۔ دیکھو جس قوم میں ظلم پھیل جاتا ہے، جس قوم میں دھوکہ پھیل جاتا ہے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ جس قوم میں انصاف ہوتا ہے، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے، جس قوم میں سچائی ہوتی ہے، وہ قوم کافر ہے تو دنیا میں عزت پائے گی، ذلیل کبھی نہیں ہوں گی، اور اگر مسلمان ہیں تو دنیا کی عزت بھی پائیں گے اور آخرت بھی عزت بھی پائیں گے۔ اور مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں زیب پارس جہاں زیب، ہاں سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بددیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا، وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن کے، اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ، دھوکہ۔ مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا۔ کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے،
ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا. یہ عجیب بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی, میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی. ایک اور حدیث یاد آئی, یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها. ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تو صحابہ نے پوچھا اومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ اب میں کہا لا انتم یومئذ کثیر, تم بہت زیادہ ہوگے. انکم غثاء, ان کا غثاء السیل, تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے. اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کے غلام بن جاؤ گے, دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی, چلو جی. تو وہ کہنے کہ بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے. تو وہ اسرائیل واپس گئے, کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں. کہا اچھا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے, کہا جلدی کر لے جا. مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں, موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے. عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے, عبد الملک بن مروان, پھر ولید بن عبد الملک, پھر سلیمان بن عبد الملک, اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز. عبد الملک ان کے سگے چچا تھے. عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے, مروان کے بیٹے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. 3 براعظم پہ حکومت تھی, جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا, اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا. کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا. تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو, کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا, اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا, وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی, ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے, کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں, قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے. اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے, بددیانت تھے, قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے, ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے, کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے, کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے. اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے,
اور جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے. ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے. الدنیا ثلاثۃ ایام. میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی. تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو. دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو. کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، 16 اہل بیت اور باقی جان نثار؟ کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی. انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. چڑھ گئے نیزوں پر. اور یزید نے دنیا آج تک لعنت پڑ رہی ہے. تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کریں. ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے. ہمارے KPK کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے. لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں. نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے گی. 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے. 2 آدمیوں پہ. امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا. ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا. ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا اہل ایمان میں سے. زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے. تو نماز پڑھو. ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو. اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو. قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو. علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں. کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا. تو قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ اور اپنے اخلاق کو بلند کرو. آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا. اپنی زبان کا بول میٹھا کرو. سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو. میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول. اور یہ بعد میں کہوں گا. تو اپنی زبان کے بول میٹھے کر. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی. اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا. میٹھے بول میں جادو ہے. یہ ہے ان من البیان لسحرا. میرے نبی کا فرمانا میٹھا بول جادو ہوتا ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا. پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. پھر رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق اچھے کرو. اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں.
تو پھر آپ کی شکل سیاست کی ہوگی لیکن آپ کو اجر ملے گا. ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں تو یہ اس کی دنیا داری بن جائے گی. آپ سیاسی میدان میں ہیں, آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے, ہم غلامی سے نکلیں, ہماری زنجیریں ٹوٹیں, ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے, نام سنا ہوا ہے, دیکھی کوئی نہیں ہے, تو آپ اپنی قوم کو آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا. تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے, اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں, اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خان صاحب کو بھی لے جاؤ. تو پانی دینا بھائی, پانی. تو آپ دعا کرتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء, صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی. اور میرے نبی نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ, بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں. تو دعا ہے بھیک مانگنا. ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں, اپنے اللہ سے مانگیں گے, کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے. دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگ رہا ہے. اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے, سائیں کو پیسوں دی لوڑ آئی دے ہوا, تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ, کسی نے دسیا جائے نہیں جی میرا پردہ رکھا جائے, کسی نے پتہ نہ لگ گئے. تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے, اللہ سے مانگنا فخر ہے. میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی, 5 گھنٹے دعا مانگی, 5 گھنٹے. تو ہم اللہ سے مانگیں گے, اس کو دکھڑا سنائیں گے. اور دعا ہے اللہ سے باتیں کرنا, اللہ کو اپنا غم سنانا, اپنا دکھڑا سنانا, پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر. تو چلو زیادہ لمبی بات تو نہیں کی, اچھا ٹھیک, درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے شہنشاہ اعظم, اے کل کائنات کے مالک, جس نے ہمیں یہاں جمع کیا, اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, کتنے مرد عورت جڑے ہیں. آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں, دروازے بند کروا دیتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے, اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے, بوڑھی مائیں آئی بیٹھی ہیں, بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں, تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے. آج ہم تجھے منانے آئے ہیں, تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا, تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا. یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آج شب قدر ہے میرے مولا, یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آج شب قدر ہے. تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا. تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے, لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے میرے مولا, ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا. ہم بے بس ہو گئے ہیں, ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں, ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں, ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے. اے میرے محبوب, اے میرے اللہ, صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے, تیری مدد آ جاتی تھی. اب تو بتا ہم کہاں جائیں, ہم کہاں جائیں, تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا.
تیرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ؟ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے یا اللہ۔ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ۔ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے، صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو۔ تو کہا آپ نہ کاٹتے، کہا وہ میرے اللہ کا حکم، آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ، اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آجا میرے مولا۔ فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، ہم پٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ۔ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، تو نے یہ دیس دیا تھا۔ میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں، آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں، آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں، ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا، ہم تباہ ہو کے برباد ہو کے میرے مولا، راہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ، تو مہربانی کر دے یا اللہ، ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے، ہماری فریادیں، تیرا نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر یا اللہ، ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے تباہ ہیں، امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ، ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا، ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا۔ 300 سال ہو گئے ہیں، اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں، پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے یا اللہ، تو آجا میرے مالک، اپنا فضل فرما دے۔ یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے، تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں، ہو سکتا ہے میں ممبر پہ وہ میرا آنسو ریاکاری کو، لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے ہیں، تجھے رونا بڑا پسند ہے، کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ جائے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بڑھیا ماں کی آنسو، اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے، کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند پڑے ہیں یا اللہ۔ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے، ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود دے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے، فریاد کرتے ہیں ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ، ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما۔ امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت پناہ پیدا فرما دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں۔ ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیور بنا،
غیرت مند بنا، پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما، یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما۔ یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے، اب تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ، اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے یا اللہ۔ کتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے، ان کی جائیدادیں بک گئی، انہیں انصاف نہ ملا۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے، ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے، ایمانی بیداری نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما، ہمیں نا اہلوں کے حوالے نہ فرما۔ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا۔ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے، جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ یا اللہ قبر بڑی گھاٹی ہے، اس کے اندھیروں کے، اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما۔ اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہماری چولی میں تو گناہ ہی گناہ ہے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے یا اللہ، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے۔ اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے، جہنم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے، اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، پر ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو، نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے۔ یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔